سبحان اللہ کہنے، نعرہ لگا دیں اور چلے جائیں اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کرامات کو سن کر ہم نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اس لیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اس وقت ہم جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں، جہاں بھی ہماری تاریخیں ہیں، اکثر پروگرامز کا ٹائٹل ہوتا ہے جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز۔ تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ میرے بھائی، اب موجودہ دور میں جشن غریب نواز سے کئی گنا زیادہ مشن غریب نواز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر کوئی جشن منانے نہیں آئے تھے، غریب نواز اپنے نبی کا دیا ہوا مشن لے کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ جشن کا مطلب ہوتا ہے سیلیبریشن، خوشی۔ وقتی طور پر لوگ سیلیبریٹ کر کے گزر جاتے ہیں۔ اگر ہماری نظر جشن پر نہیں، غریب نواز کے مشن پر ہو، اور ہم زندگی بھر اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی یہ جشن منانے والوں کی تحریک نہیں ہے، یہ مشن کو اپنانے والوں کی تحریک ہے، اور ہماری تحریک آج اسی مشن کو آگے بڑھا رہی ہے جو مشن 850 سال پہلے میرے غریب نواز ہندوستان لے کر آئے، جو غریب نواز لے کر آئے تھے، اسی مشن کو خواجہ بختیار کاکی نے آگے بڑھایا، اسی مشن کو محبوب الہی نے آگے بڑھایا، اسی مشن کو خواجہ بندہ نواز نے آگے بڑھایا، اسی مشن کو تمام سلسلے چشتیہ کے بزرگوں نے آگے بڑھایا، اور اسی مشن کو مختون کچوٹا نے آگے بڑھایا، بریلی کے تاجدار نے آگے بڑھایا۔ تو ہمیں اور آپ کو اسی مشن کو اپنانے اور اسی مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو غریب نواز کا اس سے بات آتا ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں، لیکن شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ غریب نواز کے ولادت کی تاریخ بھی 14 رجب المرجب ہے، یعنی ماہ رجب کی 6 کو وصال فرمایا آپ نے، اور ولادت آپ کی 14 رجب المرجب، 14 رجب 537 ہجری، پیر کے دن صبح صادق کے وقت سادات کرام کے ایک عظیم گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ملک ایران کا، شہر خراسان کا، قصبہ سنجر، آپ کی جہاں ولادت ہوئی، آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے۔ آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ ام البرا، آپ جو ہیں امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے، یعنی سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے والد و والدہ دونوں کی طرف سے حسنی حسینی سید۔ آپ کی شعبہ کی تربیت آپ کے والد نے کی، اس کی وجہ کہ جب باپ خود اللہ کا ولی ہو تو پھر اولاد کو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کے والد نے شروعاتی آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، والد ہی پڑھاتے رہے۔ جب 15 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو غریب نواز اکیلے رہنے لگے، دنیا سے دل اٹھ گیا، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ ایسی صورت میں آپ کی والدہ نے آپ کو سنبھالا، آپ کو سمجھایا بجھایا، پھر غریب نواز گھر سے نکلے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا انگوروں کا باغ تھا جہاں ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، پھر مجذوب نے اپنا جھوٹا کھلایا، روٹی کا ٹکڑا جو سوکھا ہوا تھا اسے مجذوب نے چبایا، چبا کر غریب نواز کے منہ میں رکھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس مجذوب کے منہ کا جھوٹا حلق کے نیچے اترا اور دنیا جو ہے وہ دل سے باہر نکل گئی۔ اللہ کے ولی کا جھوٹا اندر گیا، دنیا باہر نکل گئی۔ اب کہتے میں نے ماں سے مشورہ کیا، اپنا باغ پنچکی بیچی، جو بھائی کا حصہ تھا اس کے حوالے کیا، اپنا حصہ لیا، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور صدقہ کرنے کے بعد حصول علم کے لیے غریب نواز
اب سنجر سے تشریف لے جاتے ہیں سمرقند و بخارا کی طرف۔ یہ سمرقند و بخارا اس وقت جو ہے اسلام کا مرکز تھا، علم کا مرکز تھا۔ سمرقند و بخارا و بغداد غریب نواز تشریف لے گئے۔ تقریباً عمر کی 16 ساڑھے 16 سال جب آپ روانہ ہوئے، راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا، آپ کافی پہنچے نہیں تھے، آپ سمرقند جنگل سے آپ کا گزر ہوا۔ جنگل میں آپ کو دو فقیر نما شخص نظر آئے جو کہ حقیقت میں چور تھے، ڈاکو تھے، جو فقیر بن کر بیٹھے۔ وہ آنے جانے والے مسافروں کو لوٹا کرتے تھے، ان کا کام یہی تھا۔ جب ان فقیروں نے دیکھا کہ 15-16 سال کا کوئی لڑکا چلا آتا ہے تو کہا اس پر حملہ کرنا، اس کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے، اس کو تو ڈرائیں گے دھمکائیں گے تو یہ خود ہی اپنا مال ہمارے حوالے کر دے گا۔ انہوں نے غریب نواز کو دیکھا، دیکھ کر کہا ہم مسافر ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، سفر کا پیسہ بھی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو ہماری مدد کرو۔ تو غریب نواز کے پاس جو کچھ بھی تھا نا، سامان سفر، کوشا، جو بھی، آپ نے سارا ان دو فقیروں کے حوالے کر دیا۔ اب ان دونوں نے لے لیا، لینے کے بعد یہ جاننا چاہ کہ اس کے پاس کچھ اور تو نہیں۔ ان دونوں نے کہا تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا یا تیرے پاس کچھ اور بچا ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا کون ہے، کہاں کا رہنے والا، کہاں جاتا ہے، آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ دراصل ہم فقیر نہیں، مسافر نہیں، ہم تو چور ہیں، ہم نے تو تیرے ساتھ دھوکہ کیا اور اس سے سارا کچھ لے لیا، اب تو نے مجھے سب کچھ، ہمیں سب کچھ دے دیا، تیرا کیا بنے گا؟ تو کھائے گا پیے گا کیسے، سمرقند کیسے پہنچے گا؟ تو غریب نواز نے اس کو کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا جس اللہ نے میرے ہاتھوں سے تمہیں دلوایا ہے وہی اللہ کسی کے ذریعے مجھے بھی عطا فرما دے گا۔ یعنی کتنا یقین تھا اپنے رب کی ذات کہ تمہیں جو میں نے دیا ہے یہ مولا کی مرضی سے دیا ہے، اور اللہ نے جب تمہیں سارا کچھ دلوا دیا تو وہ میرے لیے بھی کوئی انتظام کر دے گا۔ تو ان دونوں نے کہا اچھا تیرا اتنا بھروسہ ہے رب کی ذات پر، ہم دیکھتے ہیں اللہ تجھے کہاں سے دلا